قال تعالی الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 23۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، جب کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑتا ہے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اب ہم اس آیت کے الفاظ اور مفردات کا جائزہ لیتے ہیں۔ علم، علم یہ دو الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ حمزہ استفہام کا، جو کیا کا معنی دے رہا ہے، اور یہاں پہ استفہام تعجب کے لیے ہے۔ تو کیا، لم ترا، نہیں تو نے دیکھا، نہیں آپ نے دیکھا۔ ترا یہ اصل میں کیا تھا؟ ترا، اور اس کے آخر سے یا گر گئی ہے، کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے۔ تو ترا جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور مخاطب کے لیے ہے۔ ترا تو دیکھتا ہے، تو جب لم داخل ہوا، ایک تو یا گر گئی، دوسرے نمبر پہ معنی تبدیل ہو گیا۔ اب معنی ہو گیا کہ نہیں تو نے دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، الی کا معنی طرف، الذین لوگ، یہ اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے، اوتو جنہیں دیا گیا، فعل ماضی ہے، مجہول کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے۔ اس کا واحد ہوتا ہے اوتیا، وہ ایک آدمی دیا گیا، اور اس کا معلوم کیا ہوتا ہے؟ آتا، اس نے دیا، اوتیا وہ دیا گیا، اوتو جمع وہ دیے گئے۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب کا، یدعون انہیں بلایا جاتا ہے، انہیں دعوت دی جاتی ہے، فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اور اس کا واحد کیا ہوگا؟ یدعا، اس ایک شخص کو بلایا جاتا ہے، یدعون ان سب کو بلایا جاتا ہے۔ اس کا معلوم کیا ہوگا؟ یدعو، یدعو وہ بلاتا ہے، یدعا اسے بلایا جاتا ہے، یدعون ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو یدعون انہیں بلایا جاتا ہے الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم، لام کا معنی کیا ہے؟ تاکہ، لام کا معنی آپ کیا کریں گے؟ تاکہ، یحکم وہ فیصلہ کرے، یحکم اصل میں تھا یحکم، فعل مضارع ہے، واحد کے لیے ہے، وہ فیصلہ کرے، یعنی کہ وہ کتاب، لیکن لام کے آنے کی وجہ سے میم کے اوپر زبر دے دی گئی ہے، نصب فتح دے دیا گیا ہے، لیحکم تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، بینا بیچ، درمیان، ہم ان کے، ثم پھر، یتولا اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، یتولا فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اور اس کی فعل ماضی کیا ہوتی ہے؟ تولا، اس نے منہ موڑا، یتولا وہ منہ موڑتا ہے۔ کون منہ موڑتا ہے؟ فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ جن کو اللہ کی کتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ وہم معرضون، وہ حالیہ ہے جبکہ، اس حال میں کہ، ہم وہ معرضون اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ معرضون یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ معرضون اعراض کرنے والا۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت
سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ اور یہ سوال تعجب کے لیے ہے کہ آپ کو تعجب نہیں ہوتا ان لوگوں کی حالت پہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، جنہیں علم کا ایک حصہ دیا گیا، جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو اعراض کرتے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھنے سے مراد یہاں پہ آنکھوں سے دیکھنا ہے یا علمی طور پہ دیکھنا ہے؟ دونوں طرح کے احتمال موجود ہیں، لیکن زیادہ واضح احتمال یہ ہے کہ علمی طور پہ دیکھنا. جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ فیل میں، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. مراد یہ کہ کیا یہ چیز آپ کے علم میں نہیں آئی؟ کیا اس بارے میں معلومات آپ کو نہیں ملی کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو وہاں پہ رؤیت سے مراد علمی رؤیت ہے، اور یہاں پہ بھی رؤیت سے مراد کیا ہے؟ علمی رؤیت. تو الم تر الی الذین، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ کتاب کا حصہ دیا گیا، دینے والا کون؟ اللہ رب العزت. یعنی کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن پہ اللہ نے یہ انعام کیا کہ اللہ نے انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا؟ کتاب کا ایک حصے سے مراد ہے کتاب کا علم دیا، کتاب کے بارے میں کچھ ان کو علم دیا. اور کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تورات و انجیل. تو کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، ان کے کتاب کا کچھ علم دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف. اور یہ جو شروع میں حمزہ آیا ہے استفہام کا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ استفہام تعجب کے لیے ہے، تو تعجب ان لوگوں کی کس بات پہ ہے؟ اس بات پہ کہ ان کے اوپر اللہ نے انعام کیا، انہیں اللہ نے اپنی کتابیں دی، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تو وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ اعراض کر لیتے ہیں. یہ ہے تعجب والی بات. تو یدعون الی کتاب اللہ، ان اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے. بلانے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کے جانشین بننے والے خلفائے راشدین اور علماء کرام یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کس چیز کی؟ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینے کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کی، اللہ کی کتاب سے رہنمائی لینے کی. تو انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف. کیوں؟ لیحکم بینہم، تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور نبی، بطور رسول قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ ذرا اپنی کتاب کھولو، تورات کا مطالعہ کرو، دیکھو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے. جو آخری نبی کی علامات، نشانیاں اور اوصاف بتائے گئے ہیں، کیا وہ اوصاف اس نبی میں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائے جاتے؟ تو فیصلہ اپنی کتاب سے لے لو. تمہاری کتاب گواہی دے گی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہے. تو جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ثم يتولى فريق منهم، یہ دعوت مل جانے کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، روگردانی کرتا ہے. اور کئی دفعہ انسان کسی چیز سے منہ موڑتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہے یا اس سے نفرت کرتا ہے یا اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس لیے کہ اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، وہ کسی اور مصروفیت میں ہوتا ہے، وہ کسی ایمرجنسی میں ہوتا ہے. اور کئی دفعہ انسان کسی چیز سے منہ موڑتا ہے اس لیے کہ دلی طور پہ اسے اس سے نفرت ہوتی ہے، اسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ
کتاب اللہ کی طرف آنے کی بجائے کتاب اللہ سے اعراض کرتا ہے، کتاب اللہ کا فیصلہ وہ قبول نہیں کرنا چاہتے، اور جب وہ اعراض کرتے ہیں تو دلی طور پہ اعراض، دلی طور پہ اس بات سے نفرت ہے کہ اللہ کی کتاب سے اس معاملے میں فیصلہ لیا جائے، تو اللہ کی کتاب سے وہ فیصلہ نہیں لینا چاہتے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جس کو علم دیا گیا ہے وہ اس علم پہ عمل کرنے والا ہو۔ ان کو دیکھ لیں، یہودیوں کے پاس تورات تھی، اللہ کی نازل کردہ کتاب، تو ان کے پاس علم موجود تھا، لیکن علم ہونے کے باوجود انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو قبول نہیں کیا، آپ پہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے علم پہ عمل نہیں کیا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اعراض کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں جب یہ دعوت دی گئی کہ آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کریں جو اللہ نے نازل کی ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور ایمان لے کر آئے۔ عبداللہ بن سلام کو دیکھ لیں، سلمان فارسی کو دیکھ لیں، اور ان جیسے کئی ایک لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اعراض کیا، ظاہری طور پہ بھی اور دلی طور پہ بھی۔ یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو دعوت دی گئی تھی فیصلہ کس سے لیں؟ اللہ کی کتاب سے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا جب کسی اور سے اختلاف ہو جائے تو فیصلے کے لیے رجوع کس کی طرف کرے؟ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ اللہ رب العزت کے کلام کی طرف رجوع کرے، نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں، چھوٹا ہو یا بڑا، عقیدے سے تعلق رکھتا ہو یا نماز روزے سے، اختلاف ہو جائے تو رجوع کس سے کرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو بطور حاکم قبول نہ کر لیں، جب کہ اپنے اختلافات میں آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پھر جب آپ کا فیصلہ آئے تو فیصلے کو دلی طور پہ قبول نہ کر لیں، تب تک یہ مومن نہیں ہے۔ اگر آپ سے فیصلے کے لیے رجوع آپ کی طرف نہ کریں، یا آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد اس کو دلی طور پہ تسلیم نہ کریں، تو پھر یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ دوسرے مقام پہ کہا کہ وہ ظالم ہے، تیسرے مقام پہ کہا کہ وہ فاسق ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب کسی دوسرے مسلمان سے اختلاف ہو جائے تو فیصلے کے لیے رجوع کرے قرآن کی طرف، نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف، ان عدالتوں کی طرف جن عدالتوں میں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اور ان عدالتوں کی طرف رجوع کرنا درست نہیں ہے جہاں انگریزی قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، فرانسیسی قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کا فرمان صاف صاف ہے، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کیا؟ کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ انگریزی قانون، فرانسیسی قانون یا کسی بھی ملک کا بنایا ہوا قانون قرآن و حدیث کے نظام سے بہتر ہے، تو ایسا آدمی کافر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین
قرآن و حدیث کے نظام سے بہتر نہیں ہیں، دونوں برابر برابر کے ہیں، آپ ان سے رجوع کر لیں یا ان سے رجوع کر لیں ایک ہی بات ہے، تو یہ بھی کافر ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اللہ رب العزت کے نظام سے بہتر نہیں ہیں، لیکن انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی طرف رجوع کرنا درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسا آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے۔ باقی رہ گیا وہ انسان جس کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے اور وہ اس ظلم کا خاتمہ چاہتا ہے، اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انگریزی عدالتوں کی طرف رجوع کرے، فرانسیسی عدالتوں کی طرف رجوع کرے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی طرف رجوع کرے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جس راستے کے ذریعے وہ اپنا حق لے سکے۔ تو اگر وہ ایسا مجبوراً کرتا ہے اس بات پہ یقین رکھتے ہوئے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی طرف رجوع کرنا درست نہیں ہے لیکن میری مجبوری ہے، تو امید ہے کہ ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا، ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے کہ لوگ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ٹینشن کے ایسی عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں جو فیصلہ کرتی ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق، اور یہ قوانین قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم ایسے لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والی عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اگر وہ ان قوانین کو قرآن و حدیث سے بہتر سمجھیں یا اس کے برابر سمجھیں یا اس سے کم تر سمجھیں، لیکن یہ خیال کریں کہ ان سے بھی فیصلہ لینا جائز ہے۔ لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کافر ہیں، یہ تکفیر کون سی ہے؟ تکفیر مطلق۔ یہ نام لے کے کسی کو کافر قرار نہیں دیا جا رہا۔ جب نام لے کے کسی کو آپ کافر قرار دیں گے، کسی کی تحدید کر کے، کسی کی تعیین کر کے، کسی کی تخصیص کر کے آپ اس کو کافر قرار دیں گے، تو اس کے لیے کئی ضوابط ہیں، کئی شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے نام لے کر کسی کو کافر قرار دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن اس آیت کے ذریعے میں یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا تھا کہ لوگ اس معاملے کو اہمیت دیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کے قرآن اور نبی علیہ السلام کی احادیث کی طرف رجوع کریں، ان شخصیات کی طرف رجوع کریں جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کریں۔